الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال إنما النفاق كان على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأما اليوم فإنما هو الكفر أو الإيمان. رواہ البخاری. یہ روایت اس سے پہلے بھی آئی ہے لیکن یہ بہت اہم روایت ہے، اس لیے اس کو دوبارہ آج پڑھا گیا. یہ حضرت حذیفہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا لقب ہے صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی یہ رازدار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو ان منافقین کے نام بتائے تھے جو مدینہ طیبہ میں رہتے تھے. اور منافق کس سے کہتے ہیں؟ ظاہری اعتبار سے وہ مکمل پورا اسلام کے مطابق زندگی گزارتا ہو، مسلمانوں میں رہتا ہو، نمازوں کا اہتمام کرتا ہو، باقی ساری چیزیں، لیکن اندر سے بالکل وہ مسلمان نہ ہو، کچھ بھی نہیں، پکا کافر ہو، پختہ کافر. سوال اس کو پھر اس کی ضرورت کیا ہے؟ جب وہ اندر سے کافر ہے تو باہر سے مسلمان دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی وجہ لکھی ہے کہ مکہ المکرمہ میں تو کفار تھے، مشرکین تھے اور مسلمان. غلبہ تھا کفار کا، مشرکین کا غلبہ تھا، مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اس لیے وہاں اس دوگلے پن کی ضرورت ہی لوگوں کو نہیں تھی. لیکن جب مدینہ طیبہ آئے وہاں غلبہ تھا مسلمانوں کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان کے مقابلے میں جو لوگ تھے ان کی تعداد بہت کم تھی. وہاں یہود بھی تھے، تو جو وہاں کے کچھ لوگ تھے جو اندر سے کافر تھے، باہر سے مسلمان ہو گئے، وہ محض اس لیے کہ تاکہ دنیا کا مال و متاع مل جائے، جو رعایتیں مسلمانوں کو دی جاتی ہیں وہ ہم کو بھی مل جائیں. اور یہ ہے کہ اگر ہم مخالفت کریں گے تو ہمارے ساتھ مسلمان لڑیں گے اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. بس ان چیزوں کی خاطر انہوں نے ظاہری اعتبار سے کلمہ پڑھا تھا. اس کی تشریح کل آئی، مجھے آج زیادہ اس کی تفصیل نہیں بتانی ہے. تو پھر حضرت حذیفہ فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نفاق تھا. اب حضرت دنیا سے تشریف لے گئے، اسلام خوب پھیلا، اب وہ نفاق نہیں رہا. فَأَمَّا الْيَوْمَ فَإِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ بِالْإِيمَانِ. آج یا تو کفر ہوگا یا تو ایمان ہوگا، یا تو کھلا مسلمان ہوگا ٹھیک ہے، یا تو کافر ہوگا. تو منافق ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس کے بعد علماء کرام نے فرمایا کہ جو منافقین کی علامتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں وہ مسلمانوں میں آ سکتی ہیں، بالکل آ سکتی ہیں. اس لیے فرمایا کہ یہ علامتیں ہیں نفاق کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نفاقتیں اور علامتیں مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں. اس علماء کرام نے کہا کہ نفاق اعتقادی تو نہیں ہو سکتا، ممکن ہے ہو کوئی، واللہ عالم، کیا پتہ ہے اندر والا حال. لیکن نفاق عملی یہ امت میں پایا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ اعمال نہیں کرتے ہیں، اعمال چھوڑ دیتے ہیں، نمازوں کے پابند نہیں ہے، شریعت کے پابند نہیں ہے، مسلمان لیکن بالکل پابند نہیں ہے شریعت کے، تو ان کو بھی منافق کہا گیا. البتہ جو ان منافقوں کا حال ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ وہ منافق لوگ جہنم کے نچلے طبقے میں رہیں گے، کفار سے زیادہ ان کا عذاب ہوگا. ظاہر سی بات ہے یہ ان میں شامل نہیں ہے، لیکن بہرحال ہے منافق. تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے کے اعتبار سے، حالانکہ اس وقت تو ایسے حالات نہیں تھے، لیکن اپنے زمانے کے اعتبار سے اب حضرت نے فرمایا ہے کہ
ان عملی منافقین کی کتنی قسمیں ہیں. تو میں وہی عبارت پڑھ لیتا ہوں، اس کا ٹرانسلیشن ہے یہ. حضرت فرماتے ہیں ہر زمانے میں جو لوگ نفاق عملی میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی مسلمان تو ہوتے ہیں مگر ایمان اسلام میں پختہ نہیں ہوتے، وہ کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کیا کیا ہیں؟ بعض لوگ کفر ایمان کے معاملے میں اپنی قوم کی موافقت کے عادی ہوتے ہیں، وہ برادری کی ڈگر پر چلتے ہیں. اگر قوم ایمان پر جمی رہتی ہے تو وہ بھی جمے رہتے ہیں، اور اگر قوم کفر کی طرف لوٹ جاتی ہے تو وہ بھی پلٹ جاتے ہیں. یہ ایک طبقہ حضرت نے فرمایا کہ ہوتے ہیں وہ مسلمان لیکن وہاں قوم کی موافقت کی جاتی ہے، اپنی برادری جو ان کے رسومات ہیں، چاہے شادی ہو، غمی ہو، کچھ بھی ہو، تو جو ان کا ہے اسی کے مطابق چلتے ہیں. اور بالکل صحیح فرمایا. میں 2 ساتھیوں کو جانتا ہوں، ان کا خاندان جو ہے وہ بڑا خاندان سمجھا جاتا ہے دنیاوی اعتبار سے، لیکن دین کے ساتھ ان کو کوئی تعلق نہیں ہے. تو ان میں جو ہے وہ ایک جوان جماعت میں گیا، اب اس نے داڑھی بھی رکھی اور نمازوں کا پابند بھی بن گیا. اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ گشت کرنے لگا اور کتابی تعلیم کرنے لگی، بڑا فعال ساتھی بن گیا. تو اس کے خاندان والوں کو یہ چیز پسند نہیں آئی، تو اس کے والدین کے پاس لوگ گئے، انہی کے خاندان کے، ان کے والدین کو سمجھایا کہ آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے نماز کا انکار کسی کو نہیں ہے، لیکن داڑھی رکھ لی ہے اور وہ ہے اور گلی کوچوں میں گھوم رہا پھر رہا ہے، تو کیا کشمیری میں کہا گیا اسلام سے اسی اٹس خدمت، یعنی اب کیا اسلام اسی کے کندھوں پر سوار ہو گیا ہے، اس کو سمجھاؤ اس کو. تو سارے خاندان والے اس کو سمجھانے لگے بیٹوں میں ایسا مت کرو، اس کو چھوڑ دو، ہمارے خاندان میں آج کسی نے یہ ایسا نہیں کیا. تو بہرحال اتنے پیچھے اس کے پڑ گئے کہ اس نے پھر آہستہ آہستہ سارے معمولات چھوڑ دیے. پھر اس کے بعد نماز بھی چھوڑ دی، نماز چھوڑنے کے بعد وہ پھر نشے میں مبتلا ہو گیا اور اعلیٰ درجے کا اس میں جو ہے وہ نشہ کرنے لگا. اور پھر اس کے بعد وہ یہ چیزیں بیچنے لگا، یہ نشے کی چیزیں، ادویات اور شراب وغیرہ سب ختم ہو گیا. پھر ایک اور کئی سالوں کے بعد اور ایک دوسرا انہی کے خاندان میں سے جماعت میں لگ گیا. تو اس کو بھی یہی ہوا کہ چند مہینوں کے بعد ہی وہ پھر واپس برادری والوں نے اس کو کھینچ لیا، نہیں جانے دیا جماعت میں، پابندیاں لگا دی اور کیا کیا کیا. نتیجہ نکلا کہ وہ بھی ڈرگس میں مبتلا ہو گیا، سارے اعمال چھوٹ چھاٹ گئے. پھر بہت پریشانی ہو گئی ان کے والدین کو، مقروض ہو گیا اور کیا کیا ہو گیا. اللہ تعالیٰ بچائے، زندگی خراب و تباہ ہو گئی. تو حضرت یہی فرماتے ہیں کہ اسلام کے مقابلے میں وہ لوگ اپنی قوم کے عادات کے مطابق چلتے ہیں. تو قوم اگر ایمان پر جمی رہی تو وہ بھی ہے، اور قوم اگر ایمان سے ہٹ گئی تو وہ بھی ہٹ جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں. دوسرا قسم حضرت نے فرمایا، دوسری قسم فرمایا بعض لوگوں کے دلوں پر کمینی دنیا کی لذتوں کی پیروی ایسی قبضہ جما لیتی ہے. کمینی دنیا، کیا کمینی اس لیے کہا یہ کسی کا ساتھ نہیں دیتی ہے. ایک حدیث میں بھی ہے جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں یا ابن آدم اترکت الدنیا ام الدنیا ترکتک، اے بنی آدم یہ بتاؤ کیا تو نے دنیا کو چھوڑا یا دنیا نے تجھ کو چھوڑ دیا. ظاہر سی بات ہے اس وقت تو دنیا ہی اس کو دھکا دیتی ہے، چل اب تمہاری یہاں ضرورت نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ یہی کمینی دنیا ہے، کسی کا ساتھ نہیں دیتی. فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں پر یہ دنیا کی لذتوں کی پیروی ایسی قبضہ جما لیتی ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہتی. وہ ہمیشہ لذات دنیا میں اور عیش و عشرت میں لگے رہتے ہیں اور بھول کر بھی وہ ایمان اسلام کے تقاضے پورے کرنے کی طرف مائل نہیں ہوتے. یہ دوسرا طبقہ ہے، یاد رہے گا. پہلا طبقہ تو وہ ہے
وہاں برادری ہے، اسلام مغلوب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دنیا کی پیروی اور لذتیں ان میں ایسے منہمک ہوئے ہیں اور عیش و عشرت کی زندگی میں پھنس گئے ہیں کہ اسلام کا تقاضا اب وہ پورا کرنے کے تیار نہیں۔ تیسرا طبقہ فرمایا بعض لوگوں کے دلوں پر حرص و مال، حسد و کینہ وغیرہ اور رذائل ایسا قبضہ جما لیتے ہیں کہ ان کے دلوں میں دعا و مناجات کی حلاوت کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہتی۔ کبھی ہاتھ اٹھا کے بھی اللہ کے سامنے مانگتے نہیں ہیں، کبھی کوئی مناجات نہیں ہے، کوئی ذکر اذکار نہیں ہے، تلاوت نہیں ہے، وہ کبھی خدا کے سامنے گریہ وزاری نہیں کرتے، نہ ان کے دلوں میں عبادت کی برکتوں کے لیے کوئی جگہ ہوتی ہے، بالکل خالی ہے۔ وہ اگر عبادت کرتے بھی ہیں تو اس کا لطف انہیں محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اگر اتفاقاً کبھی جمعہ کی نماز پڑھ لے اور کبھی کسی شب قدر و شب برات وغیرہ جس میں بھی آ جائیں کچھ اعمال کر لیں، کوئی لطف ان کو محسوس نہیں ہوتا۔ چوتھا طبقہ ہے بعض لوگ دنیوی دھندوں میں پھنسے رہتے ہیں، وہ ہر وقت ان میں مشغول رہتے ہیں، انہیں آخرت کی تیاری کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی، نہ وہ اس معاملے میں کبھی سوچتے ہیں۔ وہ آخرت سے اس طرح غافل ہو جاتے ہیں کہ گویا انہیں آخرت کا یقین ہی نہیں ہے، اتنے دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو کبھی تذکرہ ہی نہیں، لگتا ہے کہ آخرت کا یقین ہی نہیں۔ پانچویں قسم بعض لوگوں کے دلوں میں اللہ کے معاملے میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں یا کسی دینی امر کے معاملے میں بےہودہ خیالات اور شک و شبہات کھٹکتے رہتے ہیں۔ وہ اگرچہ اس درجے تک نہیں پہنچتے کہ وہ اسلام ہی کو خیر بات کہہ دیں اور دین ہی سے ہاتھ جھاڑ لیں، اس لیے وہ مسلمان تو رہتے ہیں مگر ضعف ایمان کی وجہ سے ثمرات سے محروم رہتے ہیں۔ یہ سب نفاق عملی کی مختلف شکلیں ہیں۔ پہلے بھی اس طرح کے منافقین پائے جاتے تھے اور آج بھی مسلمانوں میں بکثرت ایسے منافقین پائے جاتے ہیں۔ تو یہ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ بچائے کہ اس میں مسلمانوں کی جو ہے ایک بہت بڑی تعداد اس میں مبتلا ہے، یا تو اس میں آتے ہیں یا تو دوسرے نمبر میں کسی نہ کسی نمبر میں۔ تو مجموعی اعتبار سے جب دیکھتے ہیں تو ان کی اچھی خاصی تعداد ہے، گویا کہ اگر دیکھا جائے تو اللہ بچائے زیادہ تعداد تو انہی کی نکلتی ہے نا۔ یہ سارے قسم ایک طرف کو کر لیں گے، باقی جو نکلیں گے مسلمان ان کی تعداد بہت کم ہوگی، اور اسے ایمان کو بڑا خطرہ ہے۔ بہرحال یہ ایک روایت تھی، اس کو میں نے آج دوبارہ پڑھ لیا۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خادم خاص تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، 10 سال ہی کی عمر میں آئے تھے خدمت میں، فرماتے ہیں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بے شک شیطان دوڑتا ہے انسان کے رگوں کے اندر مجری الدم، خون کی طرح، جیسے خون گردش کرتا رہتا ہے ایسے شیطان اس کے رگوں میں گردش کرتا رہتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ چونکہ کتاب الایمان ہے، اس میں ان تمام چیزوں کا بیان ہے جن چیزوں کی وجہ سے ایمان میں نقصان ہوتا ہے، اور چونکہ سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اسے شیطان کوشش کرتا ہے کسی نہ کسی طرح سے ایمان والے کے ایمان کو خراب کرے۔ تو اس میں بھی شیطان کے وسوسے کا تذکرہ ہے، اور کہ انسان کے اوپر اس کو اللہ نے بہت قدرت دی ہے اور تصرف دیا ہے، کامل تصرف، اور اس لیے وہ موت تک اس کے ساتھ لگا رہے گا۔ لہذا فرمایا کہ ایمان والا اس کا خیال رکھے ہر وقت اور وہ غفلت کا شکار نہ ہو جائے۔ یہاں آیا کہ ان شیطان، بے شک شیطان، یجری، چلتا ہے، دوڑتا ہے، من الانسان، انسان کے اندر مجری الدم۔ یا مجری الدم کیا؟ دم من خون، مجرا اس کو گرامر کے اعتبار سے کہتے ہیں مصدر میمی ہے۔ مصدر میمی کوئی ایک وہ لفظ جس کے شروع میں میم لگا دیا جائے اور مصدر کے معنی میں آ جائے، تو اب اس میں تشبیہ دے دی گئی، شیطان کے دوڑنے کو تشبیہ دے دی گئی خون کے دوڑنے کے ساتھ۔ ہر شخص جانتا ہے
خون ہر وقت دوڑتا رہتا ہے نا، اندر سے دوڑتا رہتا ہے، اگرچہ انسان کو محسوس نہیں ہوتا ہے لیکن وہ دوڑتا رہتا ہے۔ تو اس میں ایک آتا ہے مشبہ، دوسرا مشبہ بھی۔ تو شیطان کا دوڑنا یہ ہے مشبہ، اور خون کس طرح دوڑتا ہے رگوں میں، یہ مشبہ بھی ہے۔ اب اس میں یہ جو شبہ بتا دیا گیا، تشبیہ دے دی گئی، کس چیز میں؟ فرماتے خون انسان کے اندر ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ ہے نا، یہاں ذرا پرک لگا تو یہاں سے خون نکلے گا، کان میں بھی خون ہے، ہر جگہ پورے بدن میں خون ہے، ہر جگہ تمام اعضاء میں گردش کرتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح شیطان کو بھی انسان پر اتنی قدرت دے دی گئی ہے کہ وہ انسان کے اندر کیا کرتا ہے، گردش کرتا ہے۔ اب سوال ہے کہ وہ واقعی گردش کرتا ہے یا اس کا اور کوئی معنی ہے، یہ تو آگے خود ہی آئے گا۔ تو یہ تشبیہ ہے۔ دوسری تشبیہ ہے، اس کو کہتے ہیں آدمی شعور۔ کیا ہے آدمی شعور کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے بدن کے اندر خون دوڑتا ہے لیکن کچھ پتہ نہیں چلتا، جیسے ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، آدمی سو بھی رہا ہے، کام بھی کر رہا ہے، لیکن اس کو اس کا احساس نہیں ہو رہا کہ خون چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے رگوں میں۔ سائنس والے تو زیادہ جانتے ہیں، اگر ذرا سا رک گیا تو آدمی تو مر ہی جائے گا، تو چلتا رہتا ہے۔ مطلب یہ کہ جیسے انسان کو اپنے اندر خون کے دوڑنے کا احساس نہیں ہوتا، ایسے شیطان کے چلنے کا بھی احساس نہیں ہوتا ہے۔ شیطان کے حالانکہ وہ بھی چل رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تشبیہ بھی ہو سکتی ہے بلکہ حقیقت پر بھی مبنی ہو سکتا ہے۔ دوسرا مطلب، یہ جو مجرا ہے یہ اس کو کہتے ہیں ظرف۔ کیا ظرف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کہ جو زمانے پر دلالت کرے، ایک وہ جو جگہ پر دلالت کرے۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھتے تھے سکولوں میں، ظرف زمان تو ظرف مکان، آپ حضرات کو یاد آیا ہوگا، اردو میں پڑھتے تھے۔ تو ظرف مکان کیا، اس کا مطلب ہے کہ جگہ پر دلالت کرتا ہے، چونکہ یہ مجرد دم آیا، اس کا مطلب کہ جاری ہونے کی جگہ، یعنی خون کی رگیں، خون کی تو رگوں میں ہی خون دوڑتا ہے۔ تو مطلب ہوگا کہ شیطان انسانی رگوں میں حقیقتاً چلتا رہتا ہے۔ کیا کرے گا اب انسان، چل رہا ہے وہ۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ظرف زمان ہے، کیا ہے، اور دونوں بھی ہو سکتے ہیں ایک ساتھ، کہ مکان بھی مراد دیا، زمان بھی۔ ممانے کہ جاری ہونے کا زمان و مدت، یعنی شیطان انسان میں دوڑتا رہتا ہے، تب تک دوڑتا رہے گا جب تک خون دوڑتا رہے گا۔ تو خون کب تک دوڑے گا؟ مرتے دم تک خون دوڑے گا۔ اس کا مطلب کہ مرتے دم تک انسان کے اندر شیطان بھی کیا کرتا رہے گا، دوڑتا رہے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ شیطان وسوسوں میں مبتلا کر لیتا ہے اور اپنے اثرات ڈالنے شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ بچنے کی کیا شکل ہے، بچنے کی وسوسوں کے بارے میں پچھلے سبق میں ہی آیا تھا، چونکہ اس دن بارش بھی تھی اس لیے سارے ساتھی نہیں آ پائے تھے۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دوست کے گھر گیا ملنے کے لیے، لیکن دوست کے گھر میں اس کے آنگن میں ایک کتا تھا بڑا خطرناک۔ تو یہ جب وہاں صحن کے قریب پہنچا تو اس نے بھونکنا شروع کر دیا۔ اس نے اب تین شکلیں ہیں، یا تو اس کا مقابلہ کر لے، ڈنڈا اٹھا لے، پتھر اٹھا لے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ غالب آ جائے، ممکن ہے کتا اس کے اوپر کیا کرے، حملہ کرنے، تو بچنے کا امکان کم ہے، خطرہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ جب اس نے دیکھا کتا بھونک رہا ہے، یہ واپس نکلا۔ کیا اس صورت میں اگرچہ کتا اس پر حملہ نہیں کرے گا، لیکن دوست سے ملاقات نہیں ہوگی، دوست سے جس غرض سے یہ آیا تھا تو ملاقات ہی نہیں ہوئی، ملاقات سے محرومی ہو گئی، اور ملاقات بہت اہم اور ضروری تھی۔ تیسری شکل یہ ہے کہ یہ آواز لگائے، کیا لگائے، اپنے دوست کو صحن کے باہر بہت زور سے اس سے کہے کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں لیکن یہ کتا آنگن میں ہے اور یہ کھلا ہوا ہے، تو آپ میری مدد کریں۔ تو دوست نکلا اندر سے، اب یہ بھونک رہا ہے، تو دوست نے ایک ڈانٹ پلائی، کس کو، کتے کو، کیونکہ اسی کا کتا ہے نا، اسی کا کتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کلب معلم، کیا، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے۔ پہلے زمانے میں
جب شکار کرتے تھے، ایک تو شکار کرتے تھے تیر سے. کس سے؟ تیر سے. بندوقیں تو ہوتی نہیں تھی، یہ تو بعد میں آئی. تیر سے دیکھا کہیں ہرن ہے تو اس کو تیر لگایا. اسی طرح سے کوئی جانور ہے درخت پر تو تیر چلایا. تو بہرحال چھوٹا جانور تو فوراً گر جائے گا، تو جب اس کو تیر چلائیں گے تو وہ تو گر ہی جائے گا، نیچے جائے گا کہاں؟ تیر آر پار بھی ہو سکتا ہے. لیکن بڑے جانور کو جب تیر لگتا تھا وہ بھاگ جاتے تھے. وہ جیسے نیل گائے ہے، جیسے ہرن ہے، مرتا تو وہ بھی تھا بعد میں، لیکن وہ بھاگ جاتا تھا. اس کے بعد جو شکاری ہوتا تھا تو وہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا تھا. دیکھتے ہیں کہ کہاں گر گیا ہے یہ جانور. اگر زندہ ہے تو چاقو نکال کے اس کو ذبح کرنا ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں ذبح اختیاری. اور اگر وہ مر چکا ہے تو وہ حلال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جب تیر چلایا تو آپ نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر. اسی طرح سے بعض لوگ کتوں کے ذریعے سے شکار کرتے تھے. کتوں کے ذریعے شکار کرنے کا مطلب یہ ہے آپ جنگل میں گئے اور آپ نے دیکھ لیا دور سے شکار ہے، ہرن ہے، نیل گائے ہے، یا اور کوئی ہے، باراسنگا ہے، جو بھی ہو، وہ شکار چاہے حلال ہو یا حرام ہو، آپ کو تو شکار سے غرض ہے. بعض مرتبہ شکار ایسا ہوتا ہے گوشت مقصود نہیں ہوتا ہے، اس کی خال مقصود ہوتی ہے. کیا خال مقصود ہوتی ہے؟ برحال آپ نے اپنے کتے کو چھوڑ دیا، آپ نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر، کتے کو چھوڑ دیا. اب کتا نکل گیا. اب سوال ہے کہ یہ ٹرینڈ ہے یا ان ٹرینڈ ہے، یہ سمجھنا ہے. کہا کہ اس کی پہچان ہے چونکہ بہت دنوں تک اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے. اگر مالک نے ایک سیٹی بجائی، کیا؟ کیونکہ سفارہ ان کے ساتھ رہتی تھی، سیٹی جیسے فر، وہ آدھے راستے سے گیا، اس کو واپس بلایا. کیا؟ تو وہ بہت تیز چل رہا تھا، جب اس سیٹیاں آ گئی اس کے وہ واپس آ گیا، شکار کی طرف نہیں گیا. معلوم ہے کہ قلب معلم ہے. کیا معلم ہے؟ جس کو ٹریننگ دی گئی ہو. تو ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ تابع ہو. دوسرا یہ ہے کہ جب اس کو چھوڑ دیا جائے شکار کے اوپر اور اس نے شکار کو پکڑا اور اس کو زخمی کر دیا. زخمی کرنا یہ شرط ہے. اگر گلا دبایا، زخم کہیں بھی نہیں ہے تو پھر حرام ہو جائے گا. یہ تو مانا جائے گا یہ تو گلا گھونٹ کے مر گیا، اس کو منخنقہ کہتے ہیں عربی میں. کہیں بھی زخم ہونا چاہیے، یہاں ضروری نہیں کان پر زخم ہے اور کہیں زخم ہے. تو اس نے اس کو مار گرایا اور انتظار میں ہے. کون انتظار میں؟ کتا. کہ مالک جب آئے گا تلاش کرتے کرتے تو دیکھے گا تو میں نے اس کو ختم کر لیا ہے. اور اگر تب تک کتے نے تھوڑا سا اپنے لیے بھی گوشت کھا لیا ہو، 1-8 کلو کم زیادہ، تو کہا جائے گا قلب معلم نہیں. کیا؟ تو اب یہ جانور جو ہے نا یہ حرام ہو جائے گا. کیوں؟ اس کا مطلب تو یہ کہ یہ جو خود اجازت کے بغیر کھا رہا ہے یہ علامت ہے اس بات کی اس کی ٹریننگ میں کمی ہے. کیا ہے؟ یہ حدیث میں ہے. تو فرمایا کہ اس کا گوشت مت کھا لو. تیسری شکل ہے کہ ایک آدمی نے وہ چھوڑ دیا کتا، کتے نے جو ہے وہ جا کے اس کو مار گرایا اور زخمی کر کے اس کو نیچے دبا دیا. لیکن جب یہ مالک وہاں پہنچا شکاری، اس نے دیکھا وہاں ایک کتا نہیں، وہاں 2 ہیں. کتنے؟ ایک تو اس کا اپنا والا ہے، دوسرا والا کتا وہ اور کسی کا ہے، وہ اور کسی کا ہے. اب دونوں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، شکار ہو گیا ہے، اب اس کو نہیں کھا سکتے. یہ حدیث میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہم نے اس کو چھوڑا بسم اللہ اللہ اکبر کر کے، تو یہ اسی وجہ سے تو حلال ہو جائے گا. اور دوسرا کتا پتہ نہیں کسی کافر نے چھوڑا ہے یا بسم اللہ کے بغیر چھوڑ دیا گیا ہے، یا وہ ایسے ہی گھوم رہا تھا ویسے ہی. اب یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے یہ مر گیا ہے یا اس کی وجہ سے مر گیا، اس کو نہیں کھا سکتے. کیوں؟ موت جو ہے واقعہ پیش آئی، اس میں 2 سبب ہیں. یہ کتا بھی اور یہ کتا بھی ہے. جب 2 سبب جمع ہو جائیں گے اور دونوں میں ایک ہی پر پورا یقین ہو، اسی کا حکم لگا دیا جائے گا، اس کو نہیں کھا سکتے. 2 سبب کیسے جمع ہو جاتے ہیں میں اس کی مثال بتاتا ہوں. ایک آدمی نے ہرنی کے اوپر جو ہے وہ تیر چلایا، یا آج کل گولی چلاتے ہیں، تو وہ جو ہرن تھا وہ بھاگا گیا، وہ کنویں میں گر گیا. کس میں؟ وہ کنویں میں گر گیا. اب جب ڈھونڈتے آگے دیکھتا وہ تو کنویں میں گر گیا. اب نکالا وہ تو مر چکا تھا. اب یہ کون بتائے گا
یہ تیر کی وجہ سے مر گیا ہے یا یہ کنویں کے اندر پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے مر گیا ہے؟ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. اسے کہیں گے مت کھاؤ. کیوں؟ ہو سکتا ہے تیر نے تو اس کو لگ کے تو دیا لیکن ابھی مرا نہیں، تو وہ مرتا ہی نہیں، بہت دیر تک مر جاتا. اس کا مطلب یہ پانی کے ڈوبنے کی وجہ سے مر گیا ہے. تو دو سبب جمع ہو گئے. ایک سبب جمع ہو گیا حلال والا، دوسرا جگہ وہ جو حلال نہیں ہے، جانور حلال نہیں کرتا، اسے ترجیح اسی کو دے دی جائے گی. تو بہرحال پتہ نہیں کس پر یاد آ گیا تھا. ہاں جی. تو چونکہ وہ جو دوست کے گھر میں جو کتا ہے نا، وہ قلب معلم ہے. کیا ہے؟ وہ مالک کی بات کو فوراً مانتا ہے. تو مالک نے ایک ڈانٹ پلائی، کیا کدر یا جو بھی ہو جو اس کی زبان ہو، تو وہ خاموش ہو گیا اور دم ہلانے لگا. کیا؟ اسی آدمی کے جو بھی جس پر بھونک رہا تھا، تو اندر سے اوپر سے اس نے ایک ڈانٹ پلائی، بس خاموش ہو جا جو بھی کہو. تو اسے کہا آ جاؤ. اس نے گیٹ کھولا، اب کتا بھونکتا ہی نہیں. اب کتا اور بھونکنے کے بجائے اب دم ہلاتا ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے، وہ سمجھ گیا یہ کوئی اجنبی آدمی نہیں ہے، کوئی چور نہیں ہے، بلکہ میرے مالک کا کوئی دوست ہے، میرے مالک کا کوئی. اور اسی لیے مالک نے کہا خاموش ہو جا، ایسے دکھایا اس کو. تو فرمایا، حضرت مفتی فرماتے تھے تو اب یہ تین شکلیں ہیں، یا تو کتے سے مقابلہ کر لو، یہ خطرے سے خالی نہیں، یا تو دروازے سے واپس چلے جاؤ تو ملاقات سے محرومی ہے. تیسری شکل ہے کہ مالک کو پکارو، دوست کو، تو وہ خود ہی ڈانٹ پلائے گا کہ اس کو، کتے کو، تو آپ اندر آ جائے آرام سے. ایسا ہی شیطان کا معاملہ ہے. کیا؟ لڑنے بیٹھو گے تو کب تک، اور ہتھیار ڈال کر چلے جاؤ گے تو خطرہ ہے، عمل ہی نہیں کر پاؤ گے. تیسری شکل ہے اپنے مالک کو پکارو. کس کو؟ اپنے اللہ کو پکارو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسی لیے پڑھتے ہیں ہم جب قرآن پاک تلاوت کرتے ہیں، یا اللہ مجھے شیطان کی شر سے بچا لیجیے. اور پڑھ لیا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت. تو اس کلمے کے پڑھنے کی وجہ سے شیطان کو ڈانٹ پڑتی ہے، شیطان کو، اور وہ آگے نہیں آ پاتا ہے، وہ دور رہتا ہے. تو اس لیے اس کو پڑھ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ فلق اور ناس. کیا؟ فلق اور ناس کے بارے میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا معارف القرآن میں، یہ فلق اور ناس اس زمانے میں پڑھنا اتنا ضروری ہے جتنا آکسیجن. کیا؟ یعنی جتنا ہوا انسان کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر تو کیسے بچے گا، اتنا ضروری ہے. کہ کیوں؟ کہا کہ مخلوق کے شر سے کیسے بچے گا. کیا؟ مخلوق کے شر سے کیسے بچے گا. مخلوق ستاتی ہے، جادوگر الگ ہیں، جنات الگ ہیں، اور نظر آدم الگ ہے، اور حاسدین الگ ہیں. کیا کرے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سے کہا قل اعوذ برب الفلق، آپ فرما دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں، یعنی مجھے پناہ دے دیجئے بچنے کی جگہ. کس سے مانگ رہا ہے؟ رب الفلق سے. فلق کا مطلب ہے جو اندھیرے کو ختم کر کے روشنی لاتا ہے. قل اعوذ برب الفلق. کس سے؟ من شر ما خلق، یا اللہ جو مخلوق آپ نے پیدا فرمائی ہے اس کے شر سے مجھے نجات دے، اس کے شر سے مجھے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے ڈر سے. کس سے؟ شر سے، جب وہ اندھیری چھا جاتی ہے. حدیث میں ہے کہ بہت ساری مخلوق اللہ تعالیٰ دن کو بند کر کے رکھ لیتی ہے مخلوقات کو، اور جو ہی مغرب کا وقت ہو گیا ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو رات ان کی، رات ظاہر سی بات ہے جب ان کو رات کو بھی بند کریں گے دن میں بھی بند کریں گے، وہ کہیں گے ہماری بھی تو حق ہے، کچھ وقت ہم کو دے دو. اس لیے کہا بھائی دن دے دو انسانوں کو. کن کو؟ انسانوں کو. گھومیں گے، کھیتوں میں جائیں گے، کام کریں گے. رات دے دو دوسرے مخلوقات کو. تو جب رات آ گئی تو ساری مخلوقات نکل گئی اپنے اپنے جگہوں سے. اس سے فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. اور چونکہ یہ ایک خاص پس منظر میں یہ صورت نازل ہوئی ہے جب مدینہ طیبہ کے یہودیوں نے اور جادو کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، لبید نے اور اس کی بیٹیوں نے مل کر. اس سے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور جادوگروں کی شر سے ہم کو بچا لیجیے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کی حسد سے بچا لیجیے. حاسد کی حسد سے. جب حدیث پاک کی کوئی چیز سامنے آتی ہے تب انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے تو آدمی کو کوئی وہ ہے ہی نہیں. حدیث میں ہے کہ
نظر آدم سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیا؟ نظر آدم سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. جہاں نظر لگنے کا خطرہ ہو بس چیز کو چھپا کے رکھ دو. عورتیں بہت زیورات لگاتی ہیں، جس کا دلہن خاص طور سے نظر لگ جائے گی پریشانی ہو جائے گی، اس لیے مت لگاؤ اتنا سونا، تھوڑا سا لگاؤ، باقی چھپا کے رکھ دو. زیادہ سے زیادہ لوگ کہیں گے، عورتیں یہی کہیں گی کہ اس کے پاس زیادہ سونا نہیں ہے. 2-3 دن کہیں گی پھر کیا ہوا، لیکن اگر تم نے سارا سونا لگا دیا تو نظر آدم لگ جائے گا. اس نظر آدم کے اوپر میں نے ایک جوان کو دیکھا ابھی 3 دن پہلے. کیا؟ ہاں تیسرا دن ہے آج. تو ایک پھالی زدہ جوان میرے پاس آیا، ہاتھ ایسے اور زبان لڑکھڑاتی ہے. تو میں نے دیکھا کہ یہ بیٹھ نہیں پاتا، تو میں نے فوراً کرسی لائی. میں نے کہا بھائی بیٹے تم اس پر بیٹھو. تو بہرحال بیٹھا. اس نے کہا مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے. بہرحال ٹھیک ہے، تنہائی میں پھر ہم لے گئے، سن لیا. میں نے کہا بیٹے یہ کیا ہوا آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ مجھے 500 میں سے 498 نمبر آئے تھے. کتنے؟ 498 نمبر آئے تھے کسی امتحان میں. تو اس کے بعد پورا شور ہو گیا، چرچا ہو گیا. تو پھر اساتذہ سے میں نے باتیں کر لی، بہت ہی زبردست انگلش بولا میں نے ان کے سامنے، اور ان کو مجھے سامنے لایا گیا اور اساتذہ نے میری تعریفیں کی اور مجھے انعام دے دیا گیا. پرنسپل صاحب بھی تھے اور سارے لوگ تھے. کہا کہ بس پورا چرچا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ پورا چرچا ہو گیا. اس کے بعد کیا کہا؟ اس کے بعد چند دن ہو گئے. کیا؟ چند دن ہو گئے میرے ایک سائیڈ میں فالج ہو گیا، ایک سائیڈ میں فالج ہو گیا. تو پھر اس کے بعد وہ کئی مہینے تک وہ بیماری میں رہے. اب بہت مشکلوں سے، پتہ نہیں کتنا وقت ہو گیا اس کو، اب وہ تھوڑا ریکور ہو رہا ہے. تو بس ہاتھ ایسے کیا ہے، ایک سائیڈ اس کا چلا گیا. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ نظر لگ گئی. کیا لگ گئی؟ اب سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا العین حق، دیکھو نظر کا لگنا حق ہے. اور اس میں کیا فرمایا؟ اس میں فرمایا کہ نظر کا لگنا حق ہے، اور اتنی جلدی سے یہ اثر کر لیتی ہے کہ اگر اونٹ کو نظر لگ جائے. کس کو؟ اونٹ کو. صبح کے وقت نظر لگنے کا مطلب کہ اونٹ تو جا رہے تھے بہت سارے، ان میں ایک اونٹ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا اور بہت ہی زیادہ لحیم و شہیم تھا، موٹا تازہ تھا، فربے تھا. تو لوگوں نے کہا اللہ ہے اونٹ کیسا ہے، کیا ہے اونٹ کیسا، دیکھو کیسا اونٹ ہے. تو نظر لگ گئی اس کو. اب کیا ہوگا اس کو؟ اسی دن شام تک کیا آپ دیکھیں گے اس کو وہ رہے گا نہیں. مالک اسی کو ذبح کرے گا. مالک یعنی اس کے دل میں آئے گا بھائی آج اس کو ذبح کر لیتے ہیں. تو جب اسی کو ذبح کر لیا اور گوشت کاٹ لیا اور اس کو ہانڈی میں ڈال دیا تو فرمایا یہ اثر نظر کا اثر تھا. تو اندازہ لگائیے جب اونٹ پر نظر لگ گئی اور اس کا یہ حال ہو گیا تو انسان کا کیا حال ہوگا. بہرحال یہ فرمایا کہ تو نظر سے بچنے کے لیے، حاسدین کی حسد سے بچنے کے لیے اور شیاطین سے بچنے کے لیے اور بالخصوص وسوسوں سے بچنے کے لیے فلق اور ناس، فلق اور، کیونکہ ناس میں خاص طور سے وسوسوں کا تذکرہ ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو بہرحال اس میں فرمایا کہ شیطان دوڑتا ہے انسان کے رگوں کے اندر جیسے اس کا خون دوڑتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ فکر کرنی ہے، فکر کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان جو ہے وہ غالب آ جائے اور وہ ہمارے ایمان کا نقصان کرے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما من بنی آدم مولود الا یمسہ الشیطان حین یولد فیستحل صارخا من مس الشیطان غیر مریم و ابنہا متفق علیہ. یہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی آدم کے یہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، بنی آدم کے یہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، جو ہی پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چھوتا ہے، شیطان اس کو چھوتا ہے. ایک روایت میں تو شیطان اس کو مکہ مارتا ہے، کیا جی یعنی تان کرتا ہے، ایسے زیر سے دیوان یوں کرتا ہے، چھوتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ چیختا ہے، کیا بس وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے. فرمایا کہ
ہر شخص کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے سوائے حضرت مریم کے اور اس کے بیٹے کے، سوائے حضرت مریم کے اور اس کے بیٹے کے۔ تو وہاں آیا اس وقت شیطان، لیکن وہ شیطان جو ہے وہ کچھ کر نہ سکا۔ یہ ایک روایت ہے، دوسری بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وہ عنہ، انہی سے دوسری روایت ہے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاح المولود حین یقع نزغۃ من الشیطان، کہ بچے کا چیخنا، بچے کا اور رونا جس وقت وہ پیدا ہوتا ہے یہ شیطان کے چونکا لگانے کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ آپ تو ڈاکٹر کہتے ہیں رونا ہی چاہیے، کیا نہیں روئے گا تو وہ تو خطرہ ہے، کیوں نہیں رویا؟ تو ان دونوں روایتوں کا خلاصہ یہ ہے، پہلے تو یہ فرمایا تھا شیطان دوڑتا ہے رگوں میں، یہاں فرمایا کہ ایک خاص وقت ہے جس میں شیطان زیادہ حملہ کرتا ہے، وہ ہے پیدائش کا وقت۔ کس کا؟ پیدائش کے وقت میں وہ آتا ہے اور اس چھوٹے معصوم بچے کے یہاں پہلو میں جہاں بھی ہو ایک مکہ مار لیتا ہے بے انصاف، اور جس کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے؟ چیختا چل رہتا ہے۔ اب دو کو مستثنیٰ کیا، ایک تو حضرت مریم کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے وہ دعا جو قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں ہے کہ ایک حنہ نامی خاتون تھی، یہ اہلیہ محترمہ تھی حضرت عمران کی۔ کس کی؟ اور حضرت عمران جو یہ بنی اسرائیل میں سے تھے اور بیت المقدس کے یہ امام تھے، بہت متقی و پرہیزگار اور پارسا۔ تو ان کی جو اہلیہ محترمہ تھی حضرت حنہ، انہوں نے ایک نظر مانی تھی، جیسے ہم لوگ نظر مانتے ہیں، کبھی ہم بھیڑ رکھتے ہیں نیاز، کبھی اور کوئی چیز۔ تو اس نے نظر کیا رکھا؟ وہ بچہ جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، جو بچہ ہے، لیکن اس کا معلوم تھا اللہ نے مجھے عطا کیا بچہ، یعنی وہاں کے پیٹ میں ہی تھا، پہلے نظر مانی اس نے۔ نظر کیا باری؟ یا اللہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے، جب میں اس کو جنم دوں گی تو جب تھوڑا بڑا ہو جائے گا تو میں دنیا کے کام اس سے نہیں لوں گی، بلکہ میں بیت المقدس کے لیے اس کو وقف کروں گی تاکہ وہاں جا کر خدمت کرے، جو بھی خدمت ہو وہاں، جھاڑو لگانا ہے، جیسے اس زمانے کے اعتبار سے اذان دینی ہے، جو بھی کر لیں وہ دوسرے لوازمات کرنے ہیں، بیت المقدس کا خادم بنے گی، یہ اس نے نیت کی۔ تو اس لیے اس نے دعا مانگی، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، یا اللہ جو کچھ آپ نے میں عطا فرمایا ہے اور میرے شکم میں ہے، میرے پیٹ میں ہے جو بچہ ہے، تو میں اس کو وقف کر لیتی ہوں لک، تیرے لیے، محررن آزاد کر کے۔ کیا آزاد کرنے کا مطلب ہے کہ میں گھر کا کوئی کام اس سے نہیں لوں گی، تو میری نظر کو قبول کر لیجئے، فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ آپ سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں، اخلاص کے ساتھ میں کرتی ہوں۔ قرآن پاک نے فرمایا فلما وضعتھا، لیکن جب اس نے جنم دیا اس بچے کو، قالت ربی انی وضعتھا انثی، اس نے کہا یا اللہ میں نے تو اس کو جنا، لیکن یہ تو لڑکی ہے، یہ تو میں نے تو ذہن میں رکھا تھا کہ لڑکا ہوگا، وہی تو بیت المقدس میں کام کر لے گا، مردوں میں کام کرنا ہے نا وہاں تو، اور یہ کام سارے تھے مردوں کے، لیکن یہ تو لڑکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ عالم بما وضعت، اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم تھا کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اللہ تعالیٰ معلوم ہونا ہی چاہیے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اس کے دو معنی ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ خاتون جو حضرت حنہ تھی یہ کہتی ہے یا اللہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لڑکا لڑکی کی طرح کیسے ہوگا، لڑکا لڑکی کی طرح، لڑکے لڑکے جیسے نہیں ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ اب میں اس کو کیسے وہاں خدمت کے لیے پیش کروں۔ دوسرا مطلب یہ اللہ کا قول ہے کیا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اس کا مطلب تو یہ ہے اے حنہ جو لڑکا تمہارے دماغ میں تھا، کس میں، یعنی لڑکا پیدا ہو جائے گا، وہ اس لڑکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ، کیا نہیں ہے وہ لڑکا جو تمہارے دماغ میں تھا، تمہارے دل میں جس کا خیال تھا اور جو تمہاری تمنا تھی، کالانثیٰ، وہ اس انثیٰ کے، اس مؤنث کا مقابلہ نہیں کرے گا۔ یعنی مطلب تو یہ ہے کہ یہ بہت، یہ لڑکی ہے یہ بہت جو ہے اعلیٰ مقام کی ہوگی۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم،
اس خاتون نے ماں نے خود نام رکھ دیا بیٹی کا مریم. کیا رکھ دیا؟ ساتھ میں کہا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. میں اللہ ایک درخواست آپ سے کر لیتی ہوں. أُعِيذُهَا بِكَ، میں اس بچی کو آپ کے حفاظت میں دیتا ہوں. کس کی؟ آپ کے پناہ میں دیتا ہوں، اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی. اس کی شیطان مردود کے شر سے اس کو بچا لیجئے. تو دعا قبول ہوگی. سوال ہے کہ دعا تو قبول ہو گئی، یہ تو اس نے دعا کر لی ہے پیدائش ہونے کے بعد. کیا؟ اور مسئلہ ہے پیدائش کا. اس کا مطلب تو یہ ہے وہ تو دعا پہلے سے مانگتی تھی. کیا؟ وہ تو دعا یا اللہ جو آپ مجھے عطا کریں گے اولاد، اس کو شیطان کے شر سے بچا لیجئے. وہ تو لڑکے کو بھی تو دعا لگ سکتی ہے نا، لڑکے کو بھی یہ نیک بنے اور صالح بنے، شیطان کے شر سے اس کو بچا لیجئے، تاکہ تبھی تو یہ خدمت کرے گا کہاں؟ بیت المقدس میں. تو بہرحال دعا تو پہلے سے قبول ہو چکی تھی. ہاں پھر اس کے بعد جو اس نے جنم دیا وہ بچی تھی، تو یہ بات کر لی یا اللہ یہ تو بچی ہے. فرماتی ہوں کہ اس نے دعا مانگی تھی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. تو جو ہی حضرت حنا نے اس کو جنا تو شیطان قریب نہیں آ سکا، چونکا نہیں مار سکا. اور جب یہ تو حضرت مریم تھی، جب پھر ان کا بیٹا پیدا ہوا عیسیٰ علیہ السلام، چونکہ نانی نے پہلے دعا کر کے رکھی تھی یا اللہ اس کی ذریت کو بھی شیطان کے شر سے بچا لیجئے، تو بس اس خصوصیت کی وجہ سے شیطان ان دو کے قریب نہیں آیا. آپ شارحین تو پیچھے بیٹھیں گے نہیں، وہ کہیں گے جناب باقی نبیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ باقی نبیوں کے بارے میں تو اس کا یہ ہے کہ ہر نبی کا معاملہ ہے. کیا؟ ہر نبی کا، کہ اس کو شروع سے ہی شیطان کو ان سے دور رکھا جاتا ہے. سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کچھ نہیں فرمایا. تو حضرت شیخ عبدالحق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے متکلم ہمیشہ اپنے آپ کو مستثنی رکھتا ہے. متکلم ہمیشہ اپنے آپ کو کیا کہ جو آدمی کوئی بات سناتا ہے نا، اگر وہ تعریفوں کی ہے تو اپنے آپ کو تعریفوں میں نہیں لاتا ہے. اگر وہ کیا ہے تعریفوں کی بات ہے تو اپنے آپ کو تعریفوں میں تو مستثنی کر دیا اپنے آپ کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو کا تذکرہ کیا، اپنا تذکرہ نہیں کیا، کیوں وہ سکن متکلم تھے. کیا تھے؟ اپنے بارے میں تو وہ خاموش رہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ شیطان کتنا خطرناک ہے کہ جو ہی بچہ پیدا ہو جاتا ہے اسی وقت سے اس خبیث کے اوپر فکر سوار ہو جاتی ہے کہ آدم کا ایک بچہ اور آ گیا دنیا میں، تو یہ اس کو وہیں سے ستانا شروع کر دیتا ہے اور ایک چونکا مارتا ہے. یہ تو بہرحال یہ چونکہ شیطان کا تذکرہ آتا ہے کہ شیطان وسوسوں میں بھی ڈال دیتا ہے، یہ بھی ڈال دیتا ہے، تو انسان کا یہ دشمن ہے، شروع سے ہی اس کو ستانے کی کوشش کر لیتا ہے. بسم اللہ.